خوش آمدید دوستو. سائنٹسٹ اپنی زندگی کو ہماری دنیا کے عجیب اور حیرت انگیز راز کو سمجھنے میں لگا دیتے ہیں. کبھی کبھی ان محنت کا پل ملتا ہے اور ہزاروں سال پرانے راز آخرکار حل ہو جاتے ہیں، لیکن لگتا ہے کہ کچھ راز ہمیشہ حل نہیں ہوتے. دوستو، یہاں 5 ایسے تاریخی راز ہیں جو شاید کبھی حل نہیں ہوں گے. آئیے دوستو، روشنی ڈالتے ہیں ان 5 ہسٹریکل مسٹریز پر. سال 1954 میں فلورنس کے اسٹاڈیو آرٹینیو فرانکی میں ایک عجیب اور حیرت انگیز واقعہ گھٹ گیا تھا، جہاں یو ایف اوز نے فٹ بال میچ کو رکوا دیا تھا. 27 اکتوبر 1954 کو ٹسکینی کے فلورنس شہر میں ایک فٹ بال میچ کھیلا جا رہا تھا. دوستو، فیورنٹینا کلب اپنے لوکل رائیول پیسٹویس کے خلاف کھیل رہی تھی. اسٹاڈیو آرٹینیو فرانکی میں لگ بھگ 10,000 دیکھتے ہوئے لوگ تھے، لیکن میچ کے بیچ میں آسمان میں کچھ عجیب چیزیں نظر آئی. کھلاڑیوں نے کھیلنا بند کر دیا، بال رک گئی اور لوگ آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر دیکھتے رہے. کھلاڑی آرڈیکو میگنینی نے بتایا کہ اس نے کچھ ایسے چیز دیکھی تھی جو دھیرے دھیرے آسمان میں انڈے کی طرح گھوم رہی تھی. لوگوں نے چمکدار چاندنی گرتے ہوئے دیکھا. دوسرے کھلاڑی گیگی بونی نے بھی یہ واقعہ یاد کیا. ان کا کہنا تھا کہ وہ تیزی سے گھومتے ہوئے پھر رک گئے. انہیں وہ چیزیں کیوبن سگارز کی طرح لگ رہی تھی. کھلاڑی رومولو توسی نے بھی یہ تصدیق کی کہ انہوں نے سچ میں یو ایف اوز دیکھے تھے. اس واقعے کو صرف میچ ہسٹری نہیں سمجھا جا سکتا دوستو. اسی دن ٹسکینی کے کئی شہروں میں اور بھی یو ایف او سائٹنگ ہوئے تھے. کچھ لوگوں نے پراٹو فلورنس کے نارتھ میں سے آسمان میں سفید روشنی دیکھی. دوستو، جو یو ایف او نہیں جانتے ان کو بتاتا چلوں کہ یو ایف او کا مطلب ہے ان آئیڈینٹیفائڈ فلائنگ آبجیکٹ، یعنی ایک نامعلوم اڑنے والی چیز، غیر شناخت شدہ چیز. کچھ لوگ اس کو باہر سے آئے ہوئے ایکسٹرا ٹیریسٹریل وزٹرز کی طرف اشارہ سمجھتے ہیں. دوستو، صرف فلورنس کے اسٹیڈیم میں نہیں بلکہ ٹسکینی کے کئی شہروں میں لوگوں نے یو ایف اوز دیکھے. اب یہ یو ایف او کیا چیز تھی کسی کو معلوم نہیں، بس سفید روشنی سی تھی. اس سے زیادہ کسی کو کچھ پتہ نہیں. سال 1690 میں میساچوسیٹس کے ڈائٹون شہر میں ایک عجیب پتھر ملا تھا جو اب ڈائٹون راک کے نام سے مشہور ہے. دوستو، یہ پتھر اصل میں ٹاؤن ٹون دریا کے ندی کے کنارے میں تھا، لیکن آج یہ ڈائٹون راک اسٹیٹ پارک میں دیکھا جا سکتا ہے. اس پتھر پر انوکھے نقشے اور تصویریں ہیں. ان میں جیومیٹرک شیپس، لائنز اور اسکیمیٹک ڈرائنگ آف پیپل شامل ہیں، لیکن ان سمبلز اور ڈرائنگ کا اصل حقیقت اور بنانے والے کا کنٹروورسی ہے. جان ڈینفورتھ نے 1680 میں اس پتھر کے پیٹروگلفس کا ڈرائنگ بنایا تھا جو برٹش میوزیم میں محفوظ ہے. ان کا ڈرائنگ دوسرے رپورٹس اور موجودہ نشانات سے کنفلکٹ کرتی ہے. کاٹن ماتر نے 1690 میں اس پتھر کو اپنی کتاب دی ونڈرفل ورکس آف گاڈ کمیموریٹڈ میں بیان کیا. ان کا کہنا تھا کہ اس پتھر پر کچھ ایسے لائنز اور عجیب حروف ہیں جن کا اوریجن اور میننگ اب تک سمجھ نہیں آیا ہے. 19 سینچری میں یہ پتھر پاپولر پبلیکیشنز اور پبلک فگرز کے ذکر میں آیا. شاعر اور نقاد جیمز رسل لوول نے اس پتھر کے انڈیسائفرڈ اسکرپٹ میں صدارتی امیدواروں کے لیٹرز لکھنے کی تجویز دی تھی. دوستو، اس پتھر کے مارکنگز کے بنانے والے کا اوریجن کئی تھیوریز سے جوڑا گیا ہے. یہ پتھر ویمپنوگ یا دوسرے مقامی امریکن ٹرائبز نے ہو سکتا ہے دوستو 16 سینچری میں بنایا ہو، یہ ماہرین کا کہنا ہے. ڈینش ہسٹورین کارل کرسچین رافن نے 19 سینچری میں کہا کہ یہ پتھر وائکنگز نے بنایا تھا. براؤن یونیورسٹی سائیکالوجی پروفیسر ایڈمنڈ دے لابرے نے ارلی 20 سینچری میں اس پتھر کے کارونگز کو پرتگیز اوریجن کا بتایا. دوستو، حال ہی میں کچھ تھیوریز نے چائنیز، جاپنیز یا ایکسٹرا ٹیریسٹریل لائف کے کلیوز کی طرف اشارہ کیا. سچ کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا، سچائی کسی کو معلوم نہیں. دوستو، ڈائٹون راک اب ایک میوزیم میں ڈسپلے ہو رہا ہے، لیکن اس کے پیٹروگلفس کا اصل میننگ اب تک سمجھ نہیں آیا ہے. یہ پتھر ایک مزیدار راز ہے جو آج بھی انسولڈ ہے.
دوستو یہ نظریہ کہتا ہے کہ ایکسٹرا ٹریسٹریل اوریجن کا اسپیس کرافٹ خلائی جہاز بلیک نائٹ زمین کے قریب قطبی مدار میں گھوم رہا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ ناسا اس کی ایگزسٹنس اور اصلیت کو چھپانے میں لگا ہوا ہے۔ یہ سازشی نظریہ کئی الگ الگ کہانیوں کو ایک بیانیہ میں جوڑتی ہے، لیکن ان میں سے کوئی بھی سٹوری بلیک نائٹ کے نام سے پہلے پبلش نہیں ہوئی۔ 19 سینچری میں نکولا ٹیسلا نے کولوراڈو سپرنگز لیبارٹری میں ریڈیو تجربات کرتے وقت عجیب ریڈیو ٹرانسمیشن ریسیو کیے تھے۔ انہوں نے انہیں نیومیرک کوڈ سے تعبیر کیا اور سمجھا کہ یہ مارس کے ہائیلی انٹیلیجنٹ بینگز سے آئے ہیں۔ 1927 میں نارویجن انجینئر جورگن ہیلز نے ریڈیو ٹرانسمیشن ایکسپیریمنٹ میں سگنل ایکوز ریسیو کیے جو ان کے ٹرانسمیشن کے کچھ سیکنڈز بعد لوٹ آئے۔ ان سگنلز کو لانگ ڈیلیڈ ایکوز کہتے ہیں، لیکن ان کا ایگزیکٹ ایکسپلینیشن اب تک نہیں ملا۔ ناسا نے STS-88 مشن کے دوران ایک فوٹو لیا تھا جسے کچھ لوگ بلیک نائٹ سیٹلائٹ سے تعبیر کرتے ہیں، لیکن ناسا کے مطابق یہ فوٹو خلائی ملبے کا ہے جو مشن کے دوران گم ہو گیا۔ دوستو ماہرین کے مطابق بلیک نائٹ سیٹلائٹ صرف سائنٹیفک مس انڈرسٹینڈنگ اور خلائی ملبے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اس کا وجود اب تک ثابت نہیں ہوا ہے۔ یہ ایک مزیدار راز ہے جو آج بھی انسولڈ ہے، لیکن کچھ لوگوں کے لیے یہ ایکسٹرا ٹریسٹریل مسٹری بنا ہوا ہے۔ 1908 میں یونان کے جزیرے کریٹ پر فیسٹوس مینوئن محل سے ایک مٹی کا ڈسک ملا تھا۔ دوستو اس ڈسک کو فیسٹوس ڈسک کہتے ہیں۔ یہ ڈسک 15 سینٹی میٹر یعنی 5.9 انچز ڈائی میٹر کی تھی اور اس کے دونوں طرف مہریں لگی ہوئی۔ اس ڈسک پر لکھی لینگویج اب تک پوری طرح سے ڈیکوڈ نہیں ہو سکی ہے۔ اس کے سمبلز کسی بھی جانے مانے الفابیٹ یا قدیم زبانوں سے جڑتی نہیں ہے۔ کچھ سمبلز لینئر اے اور لینئر بی لینگویج سے ملتے ہیں جو مینوئنز کی قدیم زبانیں تھیں، لیکن لکیری ابھی تک ڈیکوڈ نہیں ہوئی ہے۔ اس کے کچھ سمبلز اینشنٹ اناتولین سائٹس کے ہیروگلفز سے بھی ملتے ہیں۔ اسکالرز کے درمیان ایک نظریہ ہے کہ فیسٹوس ڈسک اصلی ہے، لیکن کچھ ماہرین آثار قدیمہ اس کی صداقت پر شک کرتے ہیں۔ دوستو اس کا مقصد، مطلب اور اصل مینوفیکچر جگہ اب تک کنٹروورسی میں ہے، جس سے یہ ایک فیمس آرکیالوجی مسٹری بنا ہوا ہے۔ فیسٹوس ڈسک اب آرکیالوجیکل میوزیم آف ہیراکلین میں ڈسپلے ہو رہا ہے۔ اس کا ڈیکوڈ کرنا ایک فیسینیٹنگ جرنی ہے جو ہمیں اینشنٹ مینوئن سویلائزیشن کے راز تک پہنچا سکتا ہے۔ 1995 میں ایم وی جوئتا نے مغربی ساموا سے سفر کیا تھا، لیکن لوٹ کر کبھی نہیں آیا۔ اس شپ کے کریو اور پیسنجر غائب ہو گئے۔ دوستو یہ ایک ڈارک ہسٹوریکل مسٹری ہے جس کا حل اب تک نہیں ملا۔ ایم وی جوئتا ایک امریکن تجارتی جہاز تھا جس میں 25 پیسنجرز اور کریو تھے۔ جب یہ شپ ملا تو اس میں کوئی بھی نہیں تھا، لیکن شپ کی کنڈیشن بہت ہی خراب تھی۔ شپ کے پائپ خراب تھے، ریڈیو فنکشنل تھا لیکن صرف 2 میلز تک کا رینج تھا۔ شپ کا بوئنسی اتنی زیادہ تھی کہ وہ نیرلی امپاسبل طریقے سے ڈوبنے والی تھی۔ انویسٹیگیٹرز کو حیرانی ہوئی کہ کریو شپ پر کیوں نہیں رکا اور مدد کے لیے کیوں انتظار نہیں کیا۔ ایم وی جوئتا ایک 69 فٹ ووڈن شپ تھی جو 1931 میں لگژری یاٹ کے روپ میں لاس اینجلس کے ولمنگٹن بوٹ ورکس نے بنائی تھی۔ اس شپ کا نام جیول کارمن کے نام پر رکھا گیا تھا، جس کا اسپینش میں مطلب ہے لٹل جیول یعنی چھوٹا زیور۔ دوستو ورلڈ وار 2 کے دوران یہ شپ یونائٹڈ اسٹیٹس نیوی کے لیے یارڈ پیٹرول بوٹ YP-108 بن گئی تھی۔ یارڈ پیٹرول بوٹس چھوٹے بحری جہاز ہوتے ہیں جو ٹریننگ، ہاربر پیٹرول اور ریسکیو مشنز کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ 1946 میں نیوی کو اس شپ کی ضرورت نہیں رہی، اس لیے دوستو انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ شپ اب ان کے لیے فالتو ہے، پھر انہوں نے اس شپ کا سارا اکوپمنٹ نکال دیا۔ دوستو ایم وی جوئتا کا راز اب تک سلجھا نہیں ہے اور یہ ایک دلچسپ سمندری مسٹری ہے۔ ایم وی جوئتا کی خراب ہونے کی کہانی آج بھی انسولڈ ہے۔ اس شپ کی کھوج میں ریسرچرز اور ہسٹورینز آج بھی لگے ہیں، لیکن اس ڈارک مسٹری کا حل اب تک نہیں نکلا ہے۔ دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔